17 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اس کے ساتھ 17 رمضان المبارک کو شہدائے بدر کا یوم بھی ہے، اور 10 رمضان المبارک جو گزر چکا ہے ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور 21 رمضان المبارک جو اگلے عشرے میں اگلے جمعہ کے بعد آئے گا، اس کو خلیفہ چہارم حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تو جس طرح ہم اہل سنت کا یہ طریقہ کار ہے کہ مہینے کی مناسبت سے اس عشرے میں جن عظیم ہستیوں کے ایام وصال ہوں، ہم ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں اور ساتھ موقع کی مناسبت سے گفتگو بھی کرتے ہیں۔ آج ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ان کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا، اور پھر ماہ رمضان المبارک کے حوالہ سے چند باتیں عرض کروں گا۔ رب ذوالجلال ہمیں سنانے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف میں اعمال کی درستگی کے ساتھ ساتھ جو بنیادی عقیدہ ہے اس کا علم ہونا بھی اشد ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ازواج مطہرات یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بیویوں کا ذکر فرمایا، اور ہر مسلمان پر حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ آگے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُنَّ، اور میرے نبی علیہ السلام کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں۔ جو بھی حضور کا امتی ہے اس پر حضور کی ہر بیوی کا ادب کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر دوسرے مقام پر رب ذوالجلال یہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا نساء نبی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، فرمایا اللہ نے تمہارے مرتبے کو اور عورتوں کی نسبت اعلیٰ رکھا ہے، اور عورتوں کی نسبت رب نے تمہیں شان زیادہ عطا فرمائی ہے۔ فرمایا لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں، ہرگز تم عام عورتوں جیسی عورت نہیں، اللہ نے تمہیں زیادہ شان عطا فرمائی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے ساتھ جس کی بھی نسبت ہو گئی، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان بہت بلند و بالا ہے، اور بلند و بالا تھی اس وجہ سے کہ آپ کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک نسبت یہ کہ جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، اس نسبت کی بنا پر بھی شان تھی، لیکن جب آپ کی نسبت مزید اعلیٰ ہو گئی کہ پہلے ابو بکر صدیق کی صرف بیٹی تھی، شان اعلیٰ تھی، جب آپ کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آپ بیوی بن گئی، پھر کائنات کے رب نے آپ کو شان مزید اعلیٰ عطا فرما دی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی باقی ازواج مطہرات، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یا حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یا دیگر ازواج مطہرات ہوں، اب حضور کی ساری ازواج مطہرات رب ذوالجلال نے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔
10 رمضان المبارک کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ہم نے منایا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو رب نے بے حد عظمت عطا فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے ایک عظمت اور ایک آپ کا اعزاز یہ ہے کہ خواتین کے اندر اگر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت کسی کو حاصل ہوئی ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اور پھر آپ کی عظمتوں کے کیا کہنے، میرے اور آپ کے قریب محبوب اپنی زبان سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کو اس انداز میں بیان فرماتے حضور فرماتے سیدہ خدیجہ کی بڑی شان ہے، ان کو رب نے یہ بھی شان دی ہے، یہ بھی وصف دیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام پھر فرماتے، اے عائشہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں خدیجہ الکبریٰ یہ وہ عظیم ہستی ہے، فرمایا جب میں نے اعلان کیا اسلام کا، جب میں نے اعلان کیا حق کا، لوگوں نے میرا ساتھ نہیں تھا دیا، اس وقت بھی خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ فرمایا جب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا تھا۔ فرمایا خدیجہ الکبریٰ نے ہر موقع پر، ہر حوالے سے، ہر اعتبار سے وقت کی ضرورت پڑی تو وقت دیا، مال کی ضرورت پڑی تو مال دیا، حوصلے کی ضرورت پڑی تو حوصلہ دیا۔ فرمایا جب بھی ضرورت پڑی خدیجہ الکبریٰ نے میرا ساتھ بھی دیا اور اس نے مجھے حوصلہ بھی دیا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ کار کہ آپ کے پاس کوئی چیز آتی سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے یہ چیز جا کر فلاں عورت کو دے آؤ۔ پوچھا محبوب اس کو دینے کا سبب؟ میرے نبی فرماتے ہیں یہ وہ عورت ہے جو خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ سے پیار کرتی تھی، خدیجہ اس سے پیار کرتی تھی، اس لیے جاؤ تم جا کر یہ چیز اس کو دے آؤ۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود اپنی زبان مبارک سے بیان کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا میں ہی جنتی پھل انگور کھلائے ہیں۔ فرمایا لوگ دنیا سے جانے کے بعد کھاتے ہیں، لیکن خدیجہ الکبریٰ کو شان رب نے یہ عطا فرمائی، حضور علیہ السلام نے اس دنیا میں ہی انہیں جنتی پھل انگور کھلائے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عظمت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام غار حار میں ہیں اور آپ غار میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حضور علیہ السلام وہاں پر عبادت کر رہے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا حضور گھر نہیں آئے، آپ نے کھانا تیار کیا، کھانا لیا اور غار کی طرف جا رہی ہے کہ وہاں پر جا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کھانا پیش کر کے آؤ۔ اب ادھر گھر سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکلتی ہے کہ حضور کی خدمت میں جا کر کھانا پیش کروں۔ جبرائیل امین بھی میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کائنات کے رب نے بھیجا ہے، خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچے انہیں کہنا خدیجہ کائنات کا رب بھی سلام بھیج رہا ہے، جبرائیل بھی سلام بھیج رہا ہے۔ اب اتنی عظمتیں اور اتنی شانیں آپ کو کیوں ملی ہیں؟ اس وجہ سے ملی ہیں کہ آپ کی نسبت میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی۔ اب جس کی بھی نسبت حضور کے ساتھ ہو جاتی ہے، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے کائنات کا رب انہیں شان عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ آپ کا یوم وصال بھی اسی عشرہ میں ہے، آپ کو بھی رب ذوالجلال نے بڑی ہی عظمت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ اب ہر ایک کو رب نے علیحدہ مقام دیا ہے، ہم کسی کے ایک کے مقام کا دوسرے کے مقام کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم کہ فلاں کی شان کم اور فلاں کی شان زیادہ۔ یہ شان کسی عام بندے نے نہیں دی، یہ شان کائنات کے رب نے انہیں عطا فرمائی ہے۔
اب ام المومنین سیدہ خدیجہ کا تذکرہ کرو تو ان کی شان وراء الورا ہے، رب نے اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے۔ اور جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان کو پڑھو تو کائنات کے رب نے انہیں بھی بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان دیکھو۔ جب منافقین نے آپ پر تہمت لگائی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، آپ پر جب تہمت لگی، آپ پریشان ہوئی کہ اب مجھ پر بھی تہمت لگنی تھی، لیکن یاد رکھو جب آپ پر تہمت لگی، آج کسی پر تہمت لگے تو کوئی اس کا دفاع کرتا ہے، کوئی اس کی گارنٹی لیتا ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ اعزاز حاصل ہے جب تہمت لگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بول پڑتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جب صحابہ کرام آپس میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا حل ہے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا، نہ عمر فاروق نے کہا، نہ عثمان غنی نے کہا، نہ مولا علی نے کہا کہ محبوب ہم کوئی بھی اپنا موقف نہیں دے سکتے، بلکہ جو بھی بولا ایک سے ایک بڑھ کر بولا، اور جس نے بھی اپنا موقف دیا ایسا موقف دیا کہ قیامت تک آنے والے غلاموں کو پتہ چلتا رہے گا یہ جب بھی بولے ہیں اماں عائشہ صدیقہ کی شان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق نے اس پر بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ کہتے ہیں جو رب اپنے محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کیسے پسند فرمائے گا کہ آپ کے نکاح کے اندر کوئی بد کردار عورت آئے۔ اب یہ فرما کر عمر فاروق نے منافقین کے منہ کو بند کر دیا اور کہا لوگوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، رب نے میرے نبی کو بھی شان عطا فرمائی ہے، نبی کی بیوی کو بھی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ پھر حضرت عثمان غنی اس موقع پر آپ بیان کرنے لگے، آپ نے بھی بڑا خوبصورت جملہ کہا، آپ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رب یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی کا سایہ زمین پر پڑے، کیونکہ جب کسی کا سایہ پڑتا ہے اس پر کسی دوسرے کا قدم آتا ہے، آپ کہتے یا رسول اللہ جو رب یہ نہیں پسند کرتا کہ اس زمین پر حضور علیہ السلام کا سایہ مبارک پڑے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ حضور کے نکاح میں کوئی بد کردار عورت آئے۔ پھر اس کے بعد قربان جائیں مولا علی پر مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے بھی بڑا خوبصورت جملہ کہا اور قیامت تک آنے والے علی کے غلاموں کو بتا دیا جو جو مولا علی کا غلام ہوگا وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی غلام ہوگا، فرمایا جو علی کو مانے گا وہ سیدہ عائشہ کو بھی مانے گا، کیونکہ حضرت مولا علی نے سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت کا دفاع کیا، اور آپ نے ایک لمحہ برابر بھی یہ نہیں کہا میں سوچوں گا تو بتاؤں گا، میں مشورہ کروں گا تو بولوں گا، میں ابھی اپنا کوئی موقف نہیں دے سکتا، میں خاموش رہوں گا، بلکہ آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا اور بڑا خوبصورت کہا، آپ نے کہا محبوب جو رب آپ کے نالین مبارک یعنی جوتے مبارک پر اگر جوں کا خون لگے تو رب فرماتا ہے محبوب اس کو اتار دیں، رب وہ بھی برداشت نہیں کرتا تو رب کیسے برداشت کرے گا کہ آپ کے نکاح کے اندر کوئی بد کردار عورت آ جائے۔ اب یہ فرما کر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک آنے والے غلاموں کو اپنا موقف سنا دیا، کہا لوگوں اگر علی کا موقف پوچھتے ہو تو علی یہی کہتا ہے رب نے نبی کو بھی شان عطا فرمائی ہے، نبی کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی شان عطا فرمائی۔ اب یہ تھا صحابہ کرام کا انداز کہ سب نے اپنا اپنا انداز بیان کیا، لیکن دیکھو پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت۔ اب پھر رب نے کہا یہ چونکہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، مسئلہ بڑا ہے، اس واسطے کہ عائشہ صدیقہ بیوی ہے حضور کی اور حضور کی عزت کا مسئلہ ہے،
کائنات کے رب نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، سورہ نور کے اندر 17 آیات سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں نازل فرمائی، سیدہ عائشہ صدیقہ کے دفاع کے اندر، اور منافقین نے جو الزامات لگائے، جو تہمت لگائی، اس کا رد کرتے ہوئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا دفاع کرتے ہوئے کائنات کے رب نے قرآن مجید کے اندر سورہ نور میں مسلسل 17 آیات نازل فرما کر فرمایا، لوگوں یہ کوئی عام نہیں ہے، میرے نبی کی بیوی ہے، اور کائنات کے رب نے نبی کو بھی شان دی ہے، نبی کی بیویوں کو بھی شان عطا فرمائی ہے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کائنات کے رب نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہے۔ میرے خیال میں گھنٹوں تقریر کروں، لیکن یہی ایک جملہ کافی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی شان سارے بیان کریں، لیکن رب نے آپ کی عظمت کو اپنے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اب قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی ایک آیت کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن کی ایک آیت کا جو بندہ انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ کی عظمتوں کے کیا کہنے، ایک یا دو آیتیں نہیں، 17 آیات مسلسل اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ معزز حضرات سامعین و ناظرین، اس لیے کوشش کریں کہ 17 رمضان المبارک کو اپنے اپنے گھروں میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ختم بھی دلائیں۔ شہدائے بدر کا یوم بھی ہے، آگے 21 رمضان کو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا یوم بھی ہے، تو سارے حضرات یہ کوشش کریں کہ اپنے اپنے گھروں میں ان کے ایام کو منایا جائے، مساجد میں منایا جائے، تاکہ ہماری اولادوں کو ان کی عظمت اور شان کا پتہ چل سکے۔ اس کے ساتھ چونکہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ ہے، اس کے حوالے سے دو باتیں عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا۔ سوال کیا تھا، اے اللہ، تو نے مجھے بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں کلیم اللہ ہوں، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں، تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے، یا اللہ مجھے یہ تو بتا، کیا اس روئے زمین میں کوئی اور بھی ایسا خوش قسمت ہے کہ جس کو اس سے بڑھ کر کوئی مقام ملا ہو، جس کو اتنی شان ملی ہو کہ وہ تیرے ساتھ کلام کرے، تو اس کے ساتھ کلام کرے، یا تو اس کو اتنا ثواب عطا فرمائے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے میں نے بڑے شانیں عطا فرمائی، بڑے مقامات عطا فرمائے کہ میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں، تو میرے ساتھ کلام کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اے موسیٰ، جب تو مجھ سے کلام کرتا ہے، تیرے اور میرے درمیان 70,000 پردے موجود ہوتے ہیں، لیکن میرے آخری محبوب کا غلام جب ماہ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا ہے، پھر افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اے موسیٰ، تیرے میرے درمیان 70,000 پردے موجود ہوتے ہیں، لیکن میرے نبی کا غلام جب وہ مجھ سے دعا کرے گا افطاری کے وقت، میں بغیر پردوں کے اس کی دعا کو سنوں گا بھی اور اس کو اس کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ یہ شان رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ یہ شان رب نے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو عطا فرمائی ہے، جو صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتے ہیں، پھر افطاری کا وقت آتا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتے، اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اپنے دل کی باتیں اپنے رب کو سناتے ہیں اور التجائیں کرتے ہیں۔ ادھر بندہ التجائیں کر رہا ہوتا ہے، ادھر کائنات کا رب اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرما رہا ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، رب نے میری امت کو 2 نور عطا فرمائے۔ کتنے نور؟ 2 نور عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ، ان 2 نوروں کا فائدہ کیا؟ فرمایا وہ ایسے 2 نور ہیں جو میری امت کو
دو اندھیروں سے نجات دلائیں گے۔ عرض کی محبوب دو نور کون سے ہیں؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ایک نور ماہ رمضان کا نور ہے اور دوسرا نور رب نے قرآن کا نور عطا فرمایا ہے۔ آپ فرمائے یہ دونوں نور رب نے میری امت کو عطا فرمائے۔ محبوب ان دو نوروں سے کیا ملے گا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں ان دو نوروں کے صدقے کائنات کا رب میری امت کو قبر کے اندھیرے سے بھی نجات عطا فرمائے گا، حشر کے اندھیرے سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ماہ رمضان کے جو ایام باقی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی جائیں، روزے کے اندر سستی نہ کی جائے۔ بالخصوص میں نے پچھلے دنوں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بعض دوست وہ یہ کہتے ہیں کہ کام کاج پہ گیا تھا تو اس وجہ سے روزہ چھوڑ دیا ہے، اور افسوس کا مقام اتنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دینا کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک روزہ، پہلے بھی یہ حدیث پاک میں نے بیان کی تھی، حضور نے فرمایا ایک روزہ جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اگر وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے زندگی کسی کا کوئی پتہ نہیں، پھر یہ دن نصیب ہوں یا نہ ہوں، ماہ رمضان میں کوشش کریں روزہ نہ چھوڑیں، بلکہ شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔